إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 2 ہے. اس کلاس میں انشاءاللہ آپ نیو مدینہ بک 5 کا لیسن نمبر 1 کمپلیٹ کریں گے. الدرس الاول لیسن نمبر 1. لیسن نمبر 1 آپ نے لاسٹ کلاس میں سٹارٹ کیا اور اس لیسن میں جو آپ نے رولز پڑھے تھے کیا مجھے بتا سکتے ہیں وہ کون سے تھے؟ کون سے کلمات تھے؟ 2 کلمات پڑھے تھے آپ نے. چلے میں ہنٹ دیتی ہوں آپ کو. ان کا نام مجھے بتائیں. ان کلمات کس ٹائپ کے کلمات تھے؟ کیا تھے؟ حروف تھے؟ اسم؟ جی پہلا کون سا تھا؟ سب جواب دیں گے پلیز. لم. سب بولیں گے. بولنے کا انداز ہوتا ہے ایک تو زبان سے بولیں اور دوسرا لکھیں بھی. ایک تو آپ نے لم پڑھا اور دوسرا کون سا تھا؟ لما. ٹھیک ہے، 2 کلمات آپ نے پڑھے، لم اور لما. اوکے، اب یہ لم اور لما جو ہیں یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ کسی خاص مخصوص اس سے پہلے استعمال ہوتے ہیں یا مطلب کس سے پہلے آتے ہیں؟ کسی فعل سے؟ جی فعل مضارع سے پہلے. دونوں فعل مضارع سے پہلے، دونوں کا استعمال سیم ہے. دونوں ہی کس سے پہلے آتے ہیں؟ فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں. فعل مضارع سے جب پہلے آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کوئی اثر ڈالتے ہوں گے. کیا ان دونوں کا نام ایک ہی ہے یا ڈفرنٹ ہے نام؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا، جیسے انا کا نام ہے حرف توکید، ڈفرنٹ کلمات کا نام ہوتا ہے. ان کا ایک ہی نام ہے یا ڈفرنٹ ہے؟ ایک ہی نام ہے. اوکے، تو پھر اب بتائیں مجھے استعمال کے لحاظ سے جب یہ لم اور لما مضارع سے پہلے پہلا عمل کیا ہوتا ہے ان کا؟ جی فعل مضارع کو مجزوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے پھر ان کو کیا بولتے ہیں؟ حرف جزمن. ہمیشہ یاد رکھیں اگر کوئی عامل حرف ہوتا ہے تو اس کا اعراب سے تعلق ہوتا ہے نا، تو پھر آپ نے اس کے لیے وہ ٹرم استعمال کرنی ہوتی ہے کہ یہ جزم دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں، جو بھی رفع کے لیے، جزم کے لیے. اور تو یہ فعل مضارع سے پہلے آ کے اس کو مجزوم کرتے ہیں. اوکے، دوسرا عمل بتائیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو اعراب کے لحاظ سے ہو گیا. کوئی اور ڈفرنس معنی کے لحاظ سے؟ جی نفی کا معنی پیدا کرتے ہیں فعل مضارع میں. اوکے، دونوں کے لیے ابھی کامن جو کام ہے نا ہم ان کی بات کریں گے، پھر بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ڈفرنس کیا ہے دونوں کا نا. اوکے، جزم دیتے ہیں، نفی کا معنی پیدا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ان کا نام کیا؟ اور قلبن. دونوں کا نام ہے قلبن. قلبن سے کیا مراد ہے؟ یہ تو سمجھ آ گئی کہ جزم اعراب میں چینجز، نفی ہو گئی. قلبن جی فعل مضارع میں حال اور مستقبل کا معنی ہوتا ہے، یعنی یہ 2 زمانوں کے لیے پایا جاتا ہے. لیکن لم اور لما جب اس سے پہلے آتے ہیں تو پھر حال اور مستقبل کا زمانہ نکل جاتا ہے اور یہ کس کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے؟ ماضی کے ساتھ، جبکہ یہ فعل جو ہے حال اور مستقبل کے لیے. تو یہ اس کے اندر استعمال ہے. اچھا، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دونوں ہی کا سیم کام ہے، سیم نام ہے، حرف جزم و نفع و قلب، تو پھر 2 کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ دونوں میں کوئی پھر ڈفرنس ہوگا، کیونکہ ڈفرنس کے بغیر تو 2 کی ضرورت ہی نہیں نا، ایک ہی طرح کا استعمال میں. اور جی نفی تو دونوں کرتے ہیں. جی یہاں پہ نا یہ نفی کا جو معنی ہے نا اور ماضی کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا ڈفرنس ہے تھوڑا سا نا. جہاں تک بات ہے یہ آپ کے نوٹس میں ڈیٹیل سے میں نے ان دونوں کا ڈفرنس بتایا تھا کہ لفظی طور پہ دونوں مجزوم کرتے ہیں، ماضی میں مان لے جاتے ہیں، اور نفی جو ہے زوردار نفی ہوتی ہے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے لم میں بھی زوردار نفی ہوتی ہے کیونکہ لا سے ہی نفی آ جاتی ہے، لیکن یہ ماضی میں نفی ہوتی ہے. لیکن لما کا فرق یہ ہو جاتا ہے کہ لما میں
مستقبل میں جو کام ہے اس کے ہونے کی امید ہوتی ہے. شروع سے لے کے ماضی اینڈ تک جب تک بات کی جا رہی ہے اس وقت تک، یعنی زمانہ تکلم. زمانہ تکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ بات بتائی جا رہی ہے، کی جا رہی ہے. مثلا حامد نے ابھی تک مدد نہیں کی، تو یعنی جس وقت کوئی یہ بات بتا رہا ہے اس وقت تک، شروع سے لے کے اس وقت تک اس بات کی ٹوٹل نفی ہوتی ہے اس کام کی. لیکن ابھی تک نہیں کے جو کلمات استعمال ہوتے ہیں ناٹ یٹ، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ مستقبل میں پاسبلٹی ہے کہ میں بھی وہ کرے گا. تو لمحہ اور اس میں دونوں میں یہ ڈفرنس ہوتا ہے. پھر استعمال کے لحاظ سے جب اگر کسی سے سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں خالی لمحہ استعمال کہہ دیں کہ ابھی تک نہیں، یہ کام ہو گیا نہیں، ابھی تک نہیں، بس کافی ہے. پورا یہ نہیں کہنے کی ضرورت کہ ابھی تک نہیں ہوا. تو لمحہ خالی استعمال ہو سکتا ہے فعل کے بغیر، لیکن لم نہیں. لم کے لیے آپ کو جواب دینا پڑتا ہے لم کے ساتھ، پورا فعل کے ساتھ. آئی ہوپ آپ نے اس کردان کو غور سے دیکھا ہوگا، کیونکہ اس میں دونوں اکٹھے ہیں، دونوں کو اکٹھا لکھا کیونکہ دونوں کا اعراب کے لحاظ سے تو ایک ہی عمل ہے نا. وہ کیا ہے کہ جزم دیتے ہیں. 5 in your pocket میں جزم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ سکون. ٹھیک. اور جو نون والے سیغے ہیں اس میں کیا ہوتی ہے جزم کی علامت؟ جزم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ حذف نون. چاہے وہ تثنیہ کے سیغے ہیں چاہے وہ جمع کے سیغے ہیں، دونوں میں حذف نون. 5 in your pocket کے سارے سیغوں میں سکون ہوتا ہے. تو یہ، اور پھر مبنی سیغوں میں کیا ہوتا ہے بتائیں؟ علامت کیا ہوتی ہے جزم کی؟ مبنی دو سیغوں میں کوئی علامت نہیں ہوتی. وہاں فی محلی ہمیں کہنا ہوتا ہے. ہم پھر خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ لم ہے یہ لم ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دو جو مبنی سیغے ہیں یہ مرفوع حالت میں، مجزوم منصوب حالت میں اسی شکل میں رہتے ہیں. ان میں کسی قسم کا کوئی ظاہری تبدیلی، لفظی تبدیلی نہیں آتی، کوئی علامت نہیں ہوتی. اب اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ مجزوم ہے. اگر لن ہو جیسے نصب دینے والا تو ہم کہیں گے منصوب ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہے پیچھے تو ہم کہیں گے مرفوع ہے. چلیں اب ہم لیسن پڑھتے ہیں. لیسن کا جو باقی حصہ رہ گیا اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اس میں ٹیچر اور سٹوڈنٹس کے درمیان میں بات چل رہی ہے. سٹوڈنٹس کو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی سمجھ نہیں آئی تھی، تو ٹیچر نے سمجھایا ہے، لیکن عباس کو پھر بھی نہیں آئی تھی، تو مزید اس نے ایکسپلین کیا جملہ اسمیہ کے بارے میں. اب ٹیچر جملہ فعلیہ کے بارے میں ایکسپلین کرے گا. المدرس ٹیچر اما الجملۃ الفعلیہ تو. ایز فار جملہ فعلیہ، ایز فار وربل سینٹنس، جہاں تک بات ہے جملہ فعلیہ کی. اچھا، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی اما کے بارے میں. اما کس ٹائپ کا کلمہ ہے، کیا استعمال ہے؟ کیونکہ یہ تو آپ پڑھ چکے ہوئے، آئی ہوپ سو آپ کو یاد ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک سے زیادہ معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں کچھ کلمات، لیکن یہاں کس میں استعمال ہو رہا ہے؟ یہ ہے حرف تفصیل. یہ اس کے اندر شرط کا معنی بھی سم ٹائم پایا جاتا ہے، حرف شرط و تفصیل کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ حرف تفصیل، یعنی کسی ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں جب ایکسپلینیشن دی جا رہی ہوتی ہے، سوال کیا جاتا ہے، تو پھر دونوں کو الگ الگ جب بیان کیا جاتا ہے تو پھر اما. اب یہاں پہ وہ جملہ فعلیہ وربل سینٹنس کو ایکسپلین کر رہا ہے. امل جملۃ الفعلیۃ، جہاں تک بات ہے جملہ فعلیہ کی. فہی الجملۃ، پس وہ جملہ ہے. التی، وہ جو. اولوہا، اس کا اول فعل فعل ہے. As for the verbal sentence, it is that which has a verb at the beginning، کہ اس کے شروع میں فعل استعمال ہوتا ہے. نحو، آگے اگزامپلز دے رہا ہے. مثلا داخل المدرس، ٹیچر داخل ہوا. قال المدیر، مدیر پرنسپل سیڈ، مدیر نے کہا. یکتب الطالب، اسٹوڈنٹ نے لکھتا ہے یا لکھے گا. اب تین اس نے اگزامپلز دی ہیں کس کی؟ فعل کی، جس کے یعنی جملہ فعلیہ. داخلہ فعل ماضی، قال فعل ماضی، اس میں حرف علت استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع یکتب، فعل مضارع کا سیغہ، اور یہ سارے جملہ فعلیہ ہیں. ففی کل جملۃ من حاذل جملی کلمتان، کہتا ہے پس ہر جملے میں من حاذل جملی کلمتانی، ان جملوں سے دو کلمے ہیں. حاضی سے اشارہ کیا ہے؟ ان سینٹنسز کی طرف، جو اوپر ہے نا جملہ فعلیہ، ان کی طرف اشارہ ہے. ان ایچ آف دیئر sentence there are two
कलिमतान, टू वर्ड्स। अल कलिमतुल ऊला फेलुन, फर्स्ट कलिमा क्या है, द फर्स्ट वर्ड इज, फर्स्ट कलिमा इज वर्ब फेलुन। वल कलिमतु सानियतु, एंड सेकंड वर्ड इज इस्मुन, सेकंड जो कलिमा है वो इसम है, नाउन है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये दो कलिमे हैं, दोनों में से एक में से इसम है और दूसरा क्या है, नाउन है, जो कि फाइल है ना, ये वाला दूसरा नाउन है। वहाजल इस्मुल्लज़ी याती बादल फेली इस्मुहु अल फाइलु, और ये इसम, कौन सा इसम, जिसका पीछे सेकंड जो कलिमा है, अल्लज़ी वो जो, याती वो आता है बादल फेली, फेल के बाद, उसका नाम फाइल है। The noun which come after the verb is called file, यानी doer of action। al फाइलु मरफून, the file is always मरफू। यहाँ always के लिए कोई लफ्ज नहीं है, मैं खुद ऐड कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि फाइल always मरफू होता है। आफहिम तुम, did you understand, क्या तुम लोग समझ गए। अत्तुलाबु, तुलाब कहते हैं नाम, यस फाहिमना, हम समझ गए, वल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र, क्यों अल्लाह ताला ने समझाया। तो यहाँ पे वो जुमला फेलिया को एक्सप्लेन किया उसने कि जुमला फेलिया में पहला फेल जो है, पहला कलिमा जो है फेल है और दूसरा इसम, और वो क्या होता है, फाइल, वो ऑलवेज इसम होता है, जाहिर है, ठीक है। चलें, अलीउन, अली, या उस्ताद, ओ उस्ताद, कुल तकबला यौमैनी, यू सेड 2 days बिफोर, क्या आपने 2 दिन पहले कहा था, इन्नल कलिमता सलासतु अक़सामिन, क्या कहा था, दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ कलिमात, 3 काइंड ऑफ कलिमात, वर्ड्स। माहिया, व्हाट आर दे, वो क्या हैं, अना नसीतुहा, मैं भूल गया वो, आई फॉरगॉट इट, कि मैं उन्हें भूल गया। हा की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, वो कलिमात की अक़साम की तरफ। कुलता में कुल फाइल है, ये एक्चुअली हर्फ इल्लत वाला कलिमा ज़ाहिर इसमें से ड्रॉप हो गया। यहाँ देखें काला में तो अलिफ है लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है लाम कलिमा सुकून आ गया तो ये ड्रॉप हो गया। इंशाल्लाह इसको आगे जाके आप पढ़ेंगे। और ता, आपने कहा था, तुमने कहा था, ता ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, टीचर की तरफ। फाइल, कबला की पोजीशन क्या है, ज़र्फ, ज़ाहिर है, और इसका ताल्लुक कब कहा था, पहले, कब, यौमैनी 2 दिन पहले, तो कबला मुदाफ और यौमैनी मुदाफ इलैही, और ये तस्निया का सीगा है और ये मजरूर है, मुदाफ इलैही है, तो इसलिए इसकी जर की अलामत क्या है, या। अभी आपने पढ़ा है ना तस्निया, तस्निया में मजरूर की अलामत क्या होती है, कसरा से पता, यौमैनी 2 days, तो या यहाँ जर की अलामत है। इन्नल कलिमाता, इन्ना हर्फ तौकीद व नस्बिन, कलिमाता इसका इसम, सलासतु खबर, और अक़सामिन मुदाफ इलैही। माहिया, ये क्या है, ये एक पूरा जुमला है, क्या कौन सा जुमला है, इसमिया, व्हाट आर दे, कि वो क्या है। हिया की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है, इन कलिमात की, इसीलिए फिर कुल्लू जमा मुन्नस की वजह से ये आया। माँ मुकद्दम है, चूंकि इस्तिफाम है तो इसलिए इसको बोलेंगे खबर मुकद्दम, जिसके बारे में सवाल हो रहा है, खबर। और हिया की ज़मीर ज़ाहिर ज़मीर है तो ये क्या है, मुब्तदा मौखर, ठीक है, क्लियर है, सिंपल जुमला है। अना मुब्तदा, मैं, नसीतुहा, मैं भूल गया वो। अब इसमें कितने कलिमात है, नोट करें। नसिया फेल, जितने भी हैं फेल आप देख लें, नसिया ये फेल है, कौन सा फेल है, इसके एंड पे या आ रही है, नून सीन या रूट वर्ड है। अब यहाँ पे या नजर आ रही है, यहाँ सुकून है उसके ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है इसके बाद फिर क्या आ रहा है, तू की ज़मीर जो कि फाइल है, मैं भूल गया, नसिया का मतलब होता है भूल जाना। और हा की ज़मीर क्या है, मफूलन भी, वो क्या, वो 3 अक़साम, तो इसलिए मफूलन भी और कुल्लू जमा मुन्नस। क्लियर हो गया, समझ आ गई, ओके। अल मुदर्रिस, मैं यअरिफु हाजा, हु नोज इट, किसे मालूम है ये, क्या ये हाजा से किसकी तरफ इशारा है, उन 3 कलिमात के बारे में ना, जिनके बारे में पूछ रहा है, यानी जो अरबी ज़बान में आप बिल्कुल शुरू में पढ़ चुके हैं और आई होप सो कि आपको याद है। अच्छा, मन या अरिफू, मन किसे, ज़ाहिर इसमें इस्तिफ़ाम है, या अरिफू फेल मुदारे का सीगा मरफू। हाजा, हाजा की क्या पोजीशन होगी यहाँ पे, हु नोस व्हाट, सवाल पैदा होता है, मुतअद्दी फेल है, मफूल बिही,
جس کے بارے میں بات ہو رہی، فی محل نصب، ہاشمن ہاشم انا آئے، یہ کیا خالی انا، کوئی خبر نہیں کچھ نہیں. تو حقیقت میں کیا میننگ ہے اس کا، انا کا کیا مطلب ہے، یہ اس کا جواب ہے نا. وہ کہتا ہے کسے معلوم ہے یہ والا رول، تو وہ کہہ رہا ہے مجھے آئے. تو اصل میں یہاں پہ کیا ہے، انا کے بعد کیا آنا چاہیے فعل، بتائیں. اعرفو، میں جانتا ہوں، مضارع کا صیغہ آپ لکھیں گے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ یا عریفو ہے نا، تو اعرفو آگے ہو، مجھے معلوم ہے وہ، پورا پورا آپ لکھیں گے نا. تو حقیقت میں یہ اس طرح سے جملہ ہے. تو یہاں پہ انا تو مبتدا ہے یہ والا، اس کے بعد یہ جو اس کی خبر ہے نا جملہ فعلیہ وہ محذوف ہے، حذف ہے. کیوں؟ کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ سوال سے ہی سمجھ آ رہی ہے. تو اس طرح اکثر طور پہ آپ کو خبر یا مبتدا محذوف ملے گا. اقسام الکلماتی، کہ کلمے کی اقسام، کائنڈز آف دا ورڈ، یعنی ٹائپ آف دا ورڈ مجھے معلوم ہے. اور وہ کیا ہیں، آر الاسم والفعل والحرف، اسم فعل حرف. یہی تو عربی زبان میں 3 کلمے کی اقسام ہے نا، کیا کیا، اسم، ناؤن، فعل، ورب اور پارٹیکلز. اب پارٹیکلز ڈفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، حروف. المدرس ہاتھی، برنگ مثالاً ایگزامپل، لاؤ ایک مثال، لکل واحد ہر ایک میں سے، منہا اس کی، کس کو کہہ رہا ہے، یا امرو، برنگ این ایگزامپل ایچ آف them، ہر ایک کی، ہر ایک سے مطلب کس کی طرف اشارہ ہے، اسم فعل حرف کی. ہاتھی کس ٹائپ کا کلمہ ہے، ہاتھی تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، یاد ہے کچھ ٹائپ کلمے کی. برنگ آگے دیکھیں مثالاً مفعول بھی ہے، یہ فعل ہے نہیں، یہ ہے اسم فعل، یعنی ورب ناؤن، یا تو اسم ہوتا ہے یا ناؤن. تو یہ تو الحمدللہ آپ نے بہت سارے پڑھے ہوئے، آمین، اسی طرح اوف، اور بہت سارے آپ نے پڑھے ہوئے. تو یہ سارے کیا، یہ ہوتا ہے اسم، لیکن معنوی طور پہ فعل کا کام کرتا ہے، تو اس لیے اس کا مفعول بھی ہوتا ہے. تو یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور اس کے اندر انتا کی ضمیر یہاں امر کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے. انتا کی ضمیر مستتر ہے، ٹیچر نے کس کو کہا، امر کو. امر، امر کہتا ہے الاسم، اسم، نحو مثال، کتابن و قلم و طالب رجل مدرس، سارے اسم ہیں، سب پہ تنوین ہے. اگر الف لام ہو تب بھی اسم ہی ہوگا. والفعل اینڈ ورب فعل، اس کی اگزامپل خرجہ، سجدہ ماضی کی 2 اگزامپل، و یجلسو و یغسلو مضارع کی 2 اگزامپل، وقتب وقرہ، اور 2 کس کی ہیں، امر کی. ٹھیک، اب ظاہر ہے آپ کو سب کے میننگ آنے چاہیے، یہ کوئی مشکل نہیں. خرجہ ہی لیفٹ، سجدہ اس نے سجدہ کیا، وَيَجْلِسْ، یجلس مضارع کا صیغہ، وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. وَيَغْسِلْ، وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا. اور تیسرا کون سا ہے، 2 جو ہیں امر ہیں، اور واؤ اس سے پہلے آ رہا ہے تو حمزہ اصلی نہیں پڑھا جائے گا. اور لکھو، یو رائٹ اینڈ یو ریڈ، پڑھو، ٹھیک ہے. وقتب وقرأو وقرأ، تو یہ ہو گئے آپ کے سامنے. والحرف، اب حروف کی وہ اگزامپل دینے لگا ہے. فی و الا، من، نعم، ولا، ولن، ولم، والسین. اب یہ یاد رکھیں کہ یہ جتنے بھی حروف ہیں ڈفرنٹ ٹائپ کے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. کچھ جو ہیں حرف جارہ ہیں، مثلا فی حرف جارہ ہے، الا بھی حرف جارہ ہے، من بھی حرف جارہ ہے، تینوں ہے نا. آگے بتائیں نعم کس ٹائپ کا ہے کلمہ ہے، نعم حرف و جواب، ٹھیک. لا کس ٹائپ کا ہے، لا حرف و جواب بھی استعمال ہوتا ہے، چونکہ یہ تو کامن ہے نا. اور اس کے علاوہ نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے تو کئی استعمال ہے. لن بتائیں کس ٹائپ کا ہے، لن، لن نواسب المضارع میں سے، نصب دیتا ہے فعل مضارع کو. اوکے، لم، لم تو اسی لیسن میں آپ پڑھ رہے ہیں، جوازم المضارع میں سے، لیکن ہے حرف. اصل بات یہ ہے کہ سارے کے سارے حروف ہیں، ہمیں اس پہ کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ کس ٹائپ کے کلمات ہیں. والسین، سین، خالی سین، آگے اس نے سین کی دی بھی ایگزامپل، یہ حرف استقبال، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جتنے حروف اس نے بتا دیے، چند حروف تو بہت زیادہ ہیں. آگے پھر اس نے ایگزامپل دی، کما جیسے کہ، فی کس میں ہے، ساقلو
अन करीब मैं खाऊंगा, अब फ्यूचर के साथ माना है ना, तो सीन इसमें हरफ इस्तिकबाल है। अल मुदर्रिस अहसनता या अमरू, यू डिड वेल, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा किया, यानी तुमने बहुत अच्छी एग्जांपल्स बताई। इस तरीहू कलीलन, इस तरीहू ये आपके लिए एक नया वर्ब है, और ये बस आप इसके लिए लिख लें कि ये मजीद फी की फॉर्म 10 है। इसकी पहचान क्या है? सीन और ता, ये दो कलिमात, ये जो शुरू में ये अमर का हमजा है, एक्चुअली हकीकत में ये है अमर। कौन सी? फॉर्म 10 से, जमा का सीगा, चूंकि वाव इसमें फाइल है। तो माना क्या हुआ? तुम सब रेस्ट करो, यू ऑल टेक रेस्ट, ठीक। कलीलन फॉर अ वाइल, टीचर कह रहा है स्टूडेंट्स को कि तुम अब सब रेस्ट करो। माशाल्लाह अच्छा टीचर है। ओके, फेलु अमरिन मबनियुन अला हज़फ़ि नून, नून वाले जितने भी सीगे होते हैं उसमें जो मबनी की अलामत है ज़ाहिर है जो हज़फ होता है नून। वाहिद के सीगे में क्या होता है? सुकून, मबनियुन अला सुकून। और अंता के लिए जो, और ये अंतुम का सीगा है वाओ, इसमें अंतुम की जमी जो सब स्टूडेंट्स की तरफ जा रही है कि तुम सब रेस्ट करो, ठीक। और इसमें रा, इसका रूट वर्ड भी लिख लें, रा वाओ हा, लेकिन वाव या से चेंज हुआ है क्योंकि यहाँ पे कसरा है, ठीक है। ये इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे हरफ इल्लत वाले कलिमात, वहाँ इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको नोट कर लें कि फॉर्म 10 है और मुअत्तल फेल है, यानी इसमें हरफ इल्लत है, और ये अमर का सीगा है कि तुम सब रेस्ट करो। कलीलन फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। कलीलन, कलीलन मंसूब क्यों है? क्योंकि ये ज़र्फ है ना, टाइम कहा जा रहा है कि रेस्ट करो कितना? थोड़ी देर के लिए। वी शैल बिगिन, वी शैल स्टार्ट न्यू लेसन इन द नेक्स्ट पीरियड। नबदउ फेलुन मुदारिउन मरफून, जमा मुतकल्लिम का सीगा है। नहनु की ज़मीर मुस्ततिर जो कि फाइल है, जो सबकी तरफ जा रही है, टीचर और स्टूडेंट्स की तरफ। हम स्टार्ट करेंगे, हम बिगिन करेंगे क्या? अदरसा मफूलन बिही, अल जदीदा नात, अदरसा की न्यू लेसन। फिल हिस्साती, हिस्से में, कौन से? अल कादिमती नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट पीरियड। तो ये नात हो गई, ये भी किसकी नात? हिस्से की। तो जार मजरूर मुतल्लिक फेल। हाशिमुन, हाशिम। अरजाल मुदीरु मिन मक्का या उस्ताजु, क्या प्रिंसिपल वापस आ गए हैं मक्का से ओ उस्ताद? हैज द प्रिंसिपल रिटर्न फ्रॉम मक्का। आ हमज़तुल इस्तिफ़हाम रजा फेल, अल मुदीरु फाइल, मिन मक्का जार मजरूर मुतल्लिक के फेल, कहाँ से वापस आए हैं? मक्का से। मक्का ता पे एक फतह क्यों है? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। अल मुदर्रिस लम्मा, नॉट येट, अभी तक नहीं। इंटरेस्टिंग, नोट करें। आगे तो डिफरेंट जुमला आ रहा है ना, सा यरजिउ बादा यौमैनी, अन करीब 2 दिन के बाद वो वापस आएंगे। ही विल रिटर्न आफ्टर 2 days। सीन से मतलब ये कि जल्दी, 2 दिन जल्दी है ना, इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। अच्छा, अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो सवाल है ना कि क्या मुदीर वापस आ गए, इसका जवाब है लम्मा, बस, नॉट येट। आगे कुछ नहीं है, कोई फेल नहीं। हकीकत में क्या मतलब है कि नहीं, अभी नहीं, नॉट येट, अभी तक नहीं वो वापस आए, ये बनता है ना। तो जो फेल है ना कि वो वापस आए या मुदीर वापस आया, वो हज़फ हो गया, सिर्फ कह दिया नॉट येट। तो इससे क्या समझ आई? आने की उम्मीद है, और आगे फिर वो बता भी रहा है कि वो आएंगे 2 दिन के बाद। समझ आई? तो इस तरह नॉट येट खाली कह दें तो भी हो सकता है, लेकिन लम के साथ हो तो फिर खाली लम नहीं कह सकते, उसके लिए पूरा जवाब देना पड़ेगा। ओके, सीन हरफ इस्तकबाल, यरजिउ फेल मुदारे मरफू हुआ कि ज़मीर मुस्ततिर, बादा ज़र्फ, यौमैनी मुदाफ़ इलैहि, और आगे इंशाल्लाह बादा खमसी दक़ाइका, आफ्टर 5 minutes। दक़ाइका जो है ये दक़ीक़तुन की जमा है। दक़ीक़तुन का मीनिंग होता है 1 minute, और दक़ाइका ज्यादा मिनट्स, प्लूरल है। और ये भी क्या है? देखें यहाँ फतह, जबकि ये मुदाफ़ इलैहि है। और खमसा क्या है? अदद,
आपने पढ़े थे ना 2 से 3 से लेके 10 तक अदद मदूद का रूल याद होगा। आगे नेक्स्ट इससे अगला लेसन जो होगा वो इसी टॉपिक पे आ रहा है, तो इसलिए अब इसकी थोड़ा सा याद कर लें। 3 से लेके 10 तक का जो रूल क्या था, किस टाइप का अदद होता है? मुरक्कब। और कौन सा मुरक्कब? इजाफी। ठीक है, याद है, मुरक्कब इजाफी। और उसमें ऑपोजिट होते हैं जिन्स के एतबार से। अब खमसा को देख के आप कह सकते हैं कि ये जिन्स क्या है इसकी? मुज़क्कर है ना। तो फिर इसका मतलब हुआ कि इसका जो मुदाफ इलैही जो कि मादूद है, इसको क्या होना चाहिए? मुन्नस। तो क्या ये मुन्नस है? अब ये तो इसमें तो मुन्नस की कोई इलामत नहीं, क्योंकि ये जमा है। इसकी आपको वाहिद देखनी पड़ेगी, और वो क्या है? दकीकतुन। ठीक, समझ आई? आपको याद है ना ये बात के वाहिद को चेक करना पड़ता है। तो वाहिद अगर मोनस है तो जमा भी मोनस है, बेशक उसमें अलामत नहीं। क्यों? क्योंकि ये ब्रोकन प्लूरल है और है भी गैर मुनसरिफ, क्योंकि मुंतहल जुमू है। तो यहाँ पे ये मुदाफ इलैही है लेकिन मजरूर बिल फता लिअन्नहु ममनू मिन सर्फ के या गैर मुनसरिफ। और खमसा जो है अदद है, मुजक्कर है, और इसको मुमय्यज भी कहेंगे। और यहाँ इसकी 3 पोजीशंस हैं। वादा के बाद पहली पोजीशन क्या है इसकी बताएं? मुदाफ इलैही। वादा ज़र्फ है ना, तो उसके बाद ज़ाहिर मुदाफ इलैही होता है। दूसरी पोजीशन इसकी क्या है? मुमय्यज। तीसरी पोजीशन क्या है इसकी? बताएं। मुदाफ। 3 पोजीशंस हैं। और दकाइका की कितनी पोजीशंस हैं बताएं? एक तो मुदाफ इलैही और एक तमयीज़। ठीक, ये अदद और मदूद के रूल आपको मैं याद करवा रही हूँ ना। आपका 3rd नंबर लेसन अदद मदूद का है, तो अब आपको याद रहना चाहिए 3 से 10 तक। तो ये रूल है, ठीक है। तो ये मुजक्कर है और ये मुन्नस है, क्योंकि मुरक्कब इजाफी में जिन्स में उसके अपोजिट होता है। अल मुदर्रिस, वो कहते हैं आफ्टर 5 मिनट्स, यानी आफ्टर 5 मिनट्स के बाद शुरू करेंगे ना। हुआ मतलब ये नहीं कहा नहीं उसने, लेकिन आफ्टर 5 मिनट बाद क्या हुआ? अल मुदर्रिस अनबदाउ दरसल जदीदा। और वो पूछ रहा है उनसे ना कि क्या हम स्टार्ट करें न्यू दर्स? शैल वी स्टार्ट न्यू लेसन? हमज़तुल इस्तिफाम नबदाउ, फिर फेल दरसा और जदीदा उसकी नात। तुल्लाब कहते हैं महलन या उस्ताजू। ओके, इट्स सो इंटरेस्टिंग। महलन, अब नोट करें मंसूब है। हमेशा शुरू में कोई अकेला मंसूब इसम आए तो समझ जाएं कि कोई वो ताकीद टाइप का या कोई ख़ास किस्म का कलिमा है, और उसकी फिर पोजीशन क्या होती है? मफ़ूलुन मुतलक। या अब इसकी बहुत सारी डिफरेंट टाइप की रूल्स हैं। फिलहाल बस ये लिख लें, जब इंशाल्लाह बुक 3 में पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। तो महलन मफ़ूलुन मुतलक लिख लें। महलन का मीनिंग क्या है? स्लो डाउन, टेक इट इजी, रुक जाएं टीचर, ओ उस्ताद आप रुकें, अभी नहीं, मतलब जैसे जल्दी नहीं करें, टेक इट इजी। ये देखें यहाँ भी स्लोली, प्लीज डोंट हरी, क्या आप जल्दी नहीं मचाएं। क्यों? वजह क्या है वो आगे बता रहे हैं। लम्मा, नॉट येट, नक्तुब मा कतबता अला सबूरती। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? वी हैव नॉट कॉपीड, हमने अभी नहीं लिखा। क्या? मा वट एवर यू रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, के जो तुमने ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, जो भी लेसन, वो अभी तक हमने नहीं लिखा। लम्मा आप देख लें, लम्मा एंड पे आ गया ना लेसन में। नक्तुब फेलुन मुदारिउन मजजूमन। तो लम्मा का नाम क्या होगा? जरा लास्ट में एक दफा रिपीट कर लें। हरफू, बोले हरफू जज्मिन। आगे दूसरा काम क्या है? जज्मिन व नफेन। थर्ड काम क्या है बताएं? व हरियब कल्बिन। ठीक, अब देखें, अब सारे मीनिंग इसमें आ रहे ना। जज्म दे रहा है ये, नफी में अभी तक नहीं लिखा, जिस काम में नफी का मीनिंग, और कल्बिन के माजी में कि नहीं लिखा, यानी माजी से लेके अभी तक नहीं लिखा, हाँ आगे उम्मीद है कि लिखेंगे। तो ये आपके सामने इस्तेमाल हो गया। माँ वो जो, अब क्या नहीं लिखा, तो माँ की क्या फिर पोजीशन होगी? मफूलुन बिही, ऑब्जेक्ट। कतब फेल, ताकि ज़मीर फाइल, और अल सबूरती
جو آپ نے لکھا بلیک بورڈ پہ. ٹھیک ہے، وہ جو آپ نے لکھا بلیک بورڈ پہ. الحمدللہ لیسن ہو گیا آپ کا کمپلیٹ، جس میں آپ نے لم اور لمہ کو پڑھا. آپ نے 3 جزم دینے والے کلمات پڑھ لیے. جوازم المضارع میں سے کیا کیا سب سے پہلے کون سا پڑھا تھا بتائیں؟ لا، ریڈ لائٹ، لا ناہیہ، یہ نہیں بھولنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، سارے امپورٹنٹ ہے لیکن لا کی ذرا زیادہ کیونکہ اس میں منع کیا جاتا ہے نا. اچھا، اس کے بعد لم، جوازم المضارع کی بات کر رہی ہوں، رائٹ. اور اس کے بعد لمہ، یہ 3 پڑھ لیا آپ نے. 2 تو اسی لیسن میں اور 1 پہلے. ایک اب رہ گیا لام و امر، وہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کی ایکسرسائزز ہیں اور یہ ایکسرسائز آلریڈی میں نے آپ کو دی. سیکنڈ بھی آپ نے گروپ میں کرنی تھی، تھرڈ بھی آپ نے گروپ میں. تو آئی ہوپ سو کہ لم تو آپ کو اب سمجھ آ گئی ہوگی. اب آ جائیں نمبر 4 پہ، اور یہ کیا ہے؟ عجب ان الاسئلۃ الاتیۃ بالنفی مستعملا لما. جیسے لم کو آپ نے دیکھا اسی طرح یہ اب لمہ آ گیا. اب یہ جو ایکسرسائز ہے نا، اس سو انٹرسٹنگ. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ نے جواب دینا ہے، لمہ کے ساتھ جواب دینا ہے، ابھی تک نہیں کا میننگ کر کے. تو ظاہر ہے جو فعل استعمال ہوا ہے اسی کو کرنا. یہاں وہ کیا کہتے ہیں؟ آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان دا نیگیٹو یوزنگ لمہ. اوپر لام تھا ہی لمہ، لیکن یہاں وہ ایکسپلین کریں لمہ اکتب از اکل ٹو لم اکتب بعد. مطلب یہ کہ اگر دیکھیں معنی کے اعتبار سے تو دونوں وہ ان کے خیال میں مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں معنی کے اعتبار سے سیم ہے. میننگ دیکھیں، بوتھ میننگ آئی ہیو ناٹ یٹ ریٹن. لیکن لم اور لمہ میں یہی مین فرق ہے کہ لمہ میں ابھی تک نہیں کا میننگ ہوتا اور لم میں نہیں لکھا. ٹھیک ہے، ماضی میں کہ آئی ہیو ناٹ ریٹن. یٹ جو ہے کس کے ساتھ استعمال ہوگا؟ لمہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ میننگ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ایکسرسائز ہے تو آپ کے گروپ کی، لیکن میں اس کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کیسے یہ کرنی ہے، کیونکہ نفی ہے نا، تو میں ایک سنٹینس آپ کو کرواتی ہوں. نمبر 1، فہمت الدرس یا زینب. زینب سے کہا جا رہا ہے تو یہاں پہ یہ جو تا کسرہ کے ساتھ ہے یہ انتی ہے نا. کیا تم سمجھ گئی درس او زینب؟ اب اس نے کہنا ہے میں ابھی تک نہیں سمجھی وہ. کیسے جواب دیں بتائیں؟ کیا لکھوں میں اب یہاں پہ؟ جی کیا لکھوں؟ لمہ نہیں. یاد رکھیں جب نیگیٹو میں آنسر ہوتا ہے نا کہ میں نہیں سمجھی نفی میں، تو ہمیشہ پہلے نا حرف جواب لاتے ہیں لا. نفی میں آپ کو یاد ہوگا ماں کے ساتھ بھی، تو پہلے آئے گا لا یعنی نہیں، پہلے وہ کہے گی نہیں، پھر اس کے بعد آئے گا لمہ، ابھی تک نہیں. اچھا، اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو اس کا آنسر جو ہے اتنا کافی ہے، لا لمہ، بس. نہیں ابھی تک نہیں یعنی میں ابھی تک نہیں سمجھی. لیکن چونکہ ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہے تو اب ہم پورا لکھیں گے نا. تو اب کیا لکھے گی وہ؟ میں نہیں سمجھی وہ. اف حمزہ متکلم کا نا، اف ہم ہو کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ درس کی طرف، کہ میں نہیں سمجھی وہ. نہیں، میں نہیں سمجھی، یہاں پہ پاز ہوگا وہ. اب لمہ نے اس کو جزم دیا نا، اف ہم، یہ دیکھیں متکلم کا صیغہ، اس میں انا کی ضمیر مستتر جو کس کی طرف جاری ہے؟ زینب کی طرف. اور ہو کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ درس کی طرف. ایسے آپ نے لکھنا ہے. تو یہ اب ایک تو میں نے کروا دیا، تو 6 سینٹنسز جو آپ نے گروپ میں کرنے ہیں. یہ ایک ایکسرسائز ہے کیونکہ لمہ کی بھی تو آپ پریکٹس کریں گے نا. ٹھیک ہے، اب اینڈ پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. یجوز حذف منفی لمہ فیمکن الاکتفاء بلمہ فقط فی جوابی ارجع ابوک. وہ کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے the verb following لمہ میں بھی omitted، کہ لمہ کے بعد جو verb ہوتا ہے اس کو حذف کر سکتے ہیں. so in reply to the question ارجع ابوک one may just say لمہ not yet، کہ کیا تمہارا باپ واپس آ گیا، تو صرف لمہ کہہ دیں نہیں ابھی نہیں. حقیقت میں تو لا بھی لگانا چاہیے لیکن لمہ بھی کہہ دیں not yet، تو آنسر کا مکمل ہو گیا. ٹھیک، لیکن اب چونکہ یہاں پریکٹس کرنی ہے تو اس لیے آپ اس کے ساتھ ورب بھی لکھیں، اور اگر مفعول بھی ہے تو وہ بھی لکھیں. ٹھیک، اوکے. نمبر 5، تعمل
غور کریں سیغل مضارع المجزوم، مضارع مجزوم کے سیغوں پہ. حمزہ میں اب یہ کون سے والے سیغے ہیں بتائیں؟ مرفوع حالت کے لیے یہ کون سے سیغے ہیں مرفوع میں؟ 5 in your pocket، سمپل 5 in your pocket تو آپ کو یاد ہے. اب یہ مرفوع ہے، سب کے اینڈ پہ دیکھیں یذہبو تذہبو تذہبو اذہبو. اب یہ مجزوم ہے، سیم سیغے مجزوم حالت میں، تو ڈفرنس آپ کے سامنے آپ کو نظر آنا چاہیے کلیئر کٹ. دیکھیں یذہبو سے کیا بن گیا؟ لم یذہب، یہ ہوا والا سیغہ لم یذہب، جزم کی علامت سکون. تذہب سے تذہبو سے لم تذہب، تو لم نے اس کو جزم دیا. اب لمہ کا بھی سیم ہی ہے اعراب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اب میننگ کیا ہوگا؟ وہ نہیں گیا، ٹھیک ہے، وہ نہیں گیا. اس میں یہ نہیں ہے کہ ابھی تک نہیں گیا، نہیں، یہ ٹرانسلیشن نہیں کریں گے. وہ نہیں گیا، بس تم نہیں گئے، میں نہیں گیا، ہم نہیں گئے. تو یہاں علامت جزم سکون، ٹھیک ہے، علامت جزمی السکون، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے کہ جزم کی علامت کیا ہے؟ سکون. سب میں یہ کیوں؟ کیونکہ یہ 5 in your pocket ہے. اس 5 in your pocket میں حرکت کا اعراب ہوتا ہے تو وہ دمہ سے جزم کی علامت ہوگی. اوکے، اب آ جائیں نیچے با میں. با میں کون سے سیغے ہیں ذرا بتائیں جلدی سے، ان کو کیا نام دیا جاتا ہے ان سیغوں کو؟ با والا نون آتا ہے، نون جاتا ہے. اب یہ سارے نہیں لکھے، تثنیہ کے نہیں ہے اس میں، آپ کو پتا ہے نا، لیکن جمع کے 2 سیغے اور ایک مبنی. تو اب یہاں دیکھیں، یہاں یذہبون تذہبون تذہبین، نون نون، اور یہاں تذہبین، یہ کون سا؟ انتی کا سیغہ. اب یہ لام آیا تو ان میں کیا چینج آ گئی؟ یہ دیکھیں نون نہیں ہے تینوں میں، بس علامت جزمی حذفی نون، جزم کی علامت نون والوں میں کیا ہوگی؟ حذفی نون، کیونکہ اینڈ پہ دیکھیں کسی کے بھی اینڈ پہ یہاں پہ آپ کو نون نظر نہیں آ رہا. اور یہ 3 سیغے لکھے ہیں. اسی طرح تثنیہ کے بھی سیغے، تو 7 سیغے نا ایکچولی، تثنیہ کے تو 3 سیغے اور ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا آپ کا با. اور جیم پارٹ میں کیا ہے؟ مبنی. اور یہاں آپ کو بہت کلیئر سمجھ آ جائے گا، ہننا یذہبنا انتنا تذہبنا، یہ مرفوع والی لائن ہے. اور مجزوم دیکھیں لم یذہبنا لم، کوئی ڈفرنس ہے دونوں میں؟ کوئی ڈفرنس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب مبنی ہے، یہ بھی مبنی ہے، یہ بھی دونوں مبنی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن تھی. آگے وہ کہہ رہے ہیں نمبر 6 میں ادخل لم علی الافعال الاتیتی، آنے والے جتنے بھی افعال ان پہ لم داخل کریں. چلیں کریں اور بتائیں مجھے کیا چینج آئے گی. لم ظاہر جزم دیتا ہے نا، مانا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نفی میں لے جاتا ہے لم. اب یہ سب سے پہلے یہ لم. اب بتائیں اذہبو سے کیا کروں؟ ہری اپ اذہب، بس اذہبو کا مطلب تھا میں جاتا ہوں یا جاؤں گا. اب کیا میننگ ہے؟ میں نہیں گیا، بس سمپل ٹوٹل نفی، میں نہیں گیا، لیکن اس میں تاکید ہے. لم یذہبونا سے پہلے آگے. اب بولیں کیا ہوگا اس میں، کیا چینج آئے گی؟ ہری اپ سب بتائیں. حذفی نون، جزم کی علامت، اور ظاہر ہے یہاں پہ الف الوقایہ آئے گا. لم یذہبو، بس یذہبنا. اب یہاں کیا چینج آئے گی لم کے آنے سے؟ نتھنگ، کوئی چینج نہیں آئے گی، مبنی. تو پھر اس کے لیے کیا کہیں گے؟ فی محلی جزمین. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اس کی یہ اعراب کی علامت ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ حذفی نون. کس چیز کی علامت ہے؟ جزم کی. فعل مضارع مجزوم بحذف نون، اور یہاں پہ بالسکون. تذہبینا، یہاں اب کیا ہوگا جلدی سے بتائیں، ہری اب. تذہبینا انتی کا سیغہ حذف نون، سیم یہ والا. تذہبو ادھر کیا ہوگا؟ کیا کروں جی؟ سکون لم تذہب، کیونکہ یہ سیم ہے نا 5 in your pocket. تذہبونا میں حذف نون سیم. نذہبو میں سکون جزم کی علامت. تذہبنا فی محلی جزم یذہب. ٹھیک ہے، تھوڑی سی پریکٹس ہوگی نا، سمجھ آ گئی. تو اس طرح ہوتا ہے، یہ ایکچولی علامت ہے، جزم کی علامت کی بات ہو رہی ہے. اوکے نمبر 7 ایکسرسائز بھی آپ ہوم ورک میں کریں گے. اوپر والی تو بہت ایزی ہے، اس کے تو صرف سمپل آپ نے لم کے ساتھ، لمہ کے ساتھ آپ نے
فعل کو لکھنا ہے سمپل، اور معنی بھی کرنا ہے ظاہر ہے. لیکن یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، اکمل الجمل الآتیہ بوضع افعال مناسبت فی الاماکن الخالیہ، فلنگ دی بلینک وتھ سوٹیبل ورب. خالی جگہ میں آپ نے فعل لکھنے اپنی مرضی سے، مناسب وہ معنی سے. لیکن اگر آپ نوٹ کریں کس ٹائپ کی ایکسرسائز ہے، کس کے بارے میں، لم، سب آپ کو لم نظر آئے گا، یہاں لمحہ نہیں ہے. لم کی ایک ایکسرسائز آپ کر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، یہاں خود آپ نے فعل لکھنے اکارڈنگ ٹو اپنے دیکھ کے کہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے اس کے ٹیکسٹ کے مطابق. جیسے دیکھیں یہاں دیکھیں علم ڈیش اللغت العربیۃ فی بلدی کا یا اخی، کیا نہیں لغت العربیہ عربی زبان تمہارے کنٹری میں او بردر. اب بتائیں مجھے کیا ہوگا یہاں پہ، کیا ادھر آ سکتا ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں اس سے کس سے پوچھا جا رہا ہے، یا اخی او بردر، تو کیا ہوگا، کیا تم نے نہیں پڑھی، یہی ہوگا نا، کیونکہ عربی زبان کے بارے میں کیا بات ہو سکتی ہے، پڑھنے کی بات ہو سکتی ہے کہ تم نے نہیں پڑھی، ٹوٹل نفی ہو رہی ہے. تو کیا ہوگا یہاں پہ، تم نے نہیں پڑھی کس طرح لکھوں، تد رس، مجزوم لکھنا ہے نا، تدرس، بس لم تدرس، کیا تم نے نہیں پڑھی عربی زبان اپنے کنٹری میں. صرف فعل لکھنے ہیں، جواب نہیں دینے، بس اب اسی طرح آگے یہ تو سوال ہے اور اس کا یہ جواب ہے، ٹھیک. یہاں پہ آپ نے پھر فعل لکھنا ہے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بس مجزوم حالت میں فعل مضارع اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ظاہر کرنا ہے. تو یہ 11 سینٹنسز ہیں، ایک تو میں نے کروا دیا، اب 10 بج گئے. تو یہ 2 آپ کی ہوم ورک کی ایکسرسائزز ہیں گروپ کی. نمبر 8، دعا خطن واحدن تحت المبتدائی و خطینی تحت الخبری، لگائیے ڈرا کریں خط، ایک خط کس کے نیچے، مبتدا کے نیچے، اور 2 خط خبر کے نیچے، وضبط اواخرہما، اور اینڈ پہ ان کا اعراب لگائیں. اتنی مشکل ایکسرسائز مبتدا اور خبر کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اعراب بھی لکھنا ہے. تو یہ تو بڑی مشکل نہیں ہوگی ایکسرسائز، کیا خیال ہے، کر لیں گے؟ چلیں میرے ساتھ کریں. الماء قلیل، اب میں ذرا اعراب نہیں بولوں گی نا کیونکہ آپ نے بتانا ہے، لیکن سب سے پہلے بتائیں مجھے مبتدا کے نیچے ہے، مبتدا کون سا ہے، اس کے نیچے ایک لائن لگانی ہے. ظاہر ہے پہلا اسم، اب میرے اسٹوڈنٹ تو نالائق نہیں ہے نا، وہ تو اس ٹیچر کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں تھا مبتدا اور خبر کے بارے میں جملہ. تو قلیل کے نیچے ظاہر ہے 2 لگیں گی کیونکہ یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ خبر کے نیچے 2 لائنیں، اور خبر تو بعد میں ہی ہوتی ہے ان جملوں میں، ویسے تو خبر پہلے بھی آ سکتی ہے. اور مبتدا کے نیچے کتنی لائنیں ہیں، 1 لائن. اب ان کا اعراب کیا ہوگا بتا دیں ذرا، مبتدا اور خبر کا اعراب کوئی ڈفرنٹ ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے، مرفوع. سب پہ کیا آئے گا، الماؤ کے اوپر کیا آئے گا، 1 حرکت، سب پہ مبتدا پہ، کیونکہ ظاہر ہے یہ کیا ہے، ادھر تو ظاہر تنوین آئے گی کیونکہ وہ ہے، ادھر کیا آئے گا، سعادو، یہ چونکہ فیمیل کا نام ہے، الدخولو 1 حرکت، القہوۃ، یہ سارے مبتدا ہیں. اب بتائیں خبر پہ کیا آنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا نا اینڈ پہ اس کا اعراب لگائیں. تنوین، قلیلن، مرفوعی ہے یہ بھی، جمیلتن، ذکیون، ممرضتن، ممنوعن، باردتن، مغلقن. معنی سب آپ کو آتے ایزی ہیں، پانی تھوڑا ہے، سعاد نرس ہے، ممرضتن، قہوہ باردن ٹھنڈا ہے، نجوم ستارے خوبصورت ہیں، الدخول داخل ہونا ممنوع ہے، الباب مغلقن ڈور بند ہے، ڈور از کلوز، قہوہ از کولڈ، سعاد از اے نرس، exiting is prohibited, and الماء water is less، قلیل، النجوم stars are beautiful، اور ہاشمون ذکیون انٹیلیجنٹ، ہاشم ازن. تو یہ جناب مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ کی آپ کی پریکٹس ہوگی. اب آ جائیں جملہ فعلیہ کی بھی پریکٹس کر لیں. اب وہ کہہ رہی ہیں میز، سیپریٹ کریں الجملۃ الاسمیہ من الجملۃ الفعلیہ. کتنا مشکل کام ہے بھائی. خرج المدرس، یہ جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے، بتائیں، بولیں. جملہ فعلیہ اس کو میں بلو کر دیتی ہوں، جملہ اسمیہ کو
रेड कर दूंगी। अलमुदर्रिसु खराजा, ये कौन सा जुमला है? अलमुदर्रिसु पहला इसम है जी, ये जुमला इसमिया, लेकिन इसमें पहला ये जो है ये मुब्तदा है और आगे ये जुमला फेलिया जो है ये इसकी खबर है ना, ठीक है, जुमला फेलिया। टीचर ही लेफ्ट, यहाँ है टीचर लेफ्ट, नोट किया आपने, यहाँ फेल आ गया पहले और ये हो गया फाइल। अब यही जो है फाइल ये शुरू में आ गया तो ये इसम बन गया, अब ये फाइल तो नहीं हो सकता ना, तो इसको क्या कहेंगे, ये मुब्तदा, ये इसम मुब्तदा बन गया। यही इसम इधर आ गया तो मुब्तदा बन गया तो जुमला इसमिया बन गया। ये फेल बाद में चला गया, अब ये जुमला फेलिया इसकी खबर बना। इधर क्या बात समझाई जा रही है कि जो फाइल होता है वो हमेशा फेल के बाद आता है, अगर वो पहले आ जाए तो वो मुब्तदा बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अब ये वर्ब है और ये उसका फाइल है, फेल फाइल। अब यही वाला फाइल शुरू में आ गया बिगनिंग में, तो अब ये मुब्तदा बन गया, अब फाइल नहीं होगा, मुब्तदा कभी फेल से पहले नहीं आ सकता, रॉन्ग। अब इसके अंदर जो हुआ की जमीर है वो फाइल है, टीचर ही लेफ्ट, ठीक है। तो ये जुमला फेलिया और ये जुमला इसमिया, और जुमला फेलिया उसकी खबर है। आगे देखें, दाहिकल वलदु, क्या मीनिंग है? दाही का आप पढ़ चुके हैं, लड़का हंसा, ठीक। दाही का फेल और अलवलदु फाइल। अब कौन सा वाला ये वो है फेल, और सॉरी जुमला फेलिया, क्योंकि फेल और फाइल आ गया ना। अज़्ज़हरतु जमीलतुन, ये किस टाइप का जुमला है? अज़्ज़हरतु फूल, फ्लावर इज अ ब्यूटीफुल, जी जुमला इसमिया। दखलत तालिबु, स्टूडेंट एंटर, दाखिल हुआ, जुमला फेलिया। अल्लाहु अकबरू, अल्लाह सबसे बड़ा है, कौन सा जुमला है? इसमिया। अल्लाहु इसम जलाला मुब्तदा और अकबरू इसम तफ्दील का सीगा खबर, तो ये जुमला इसमिया और फेलिया की होगी प्रैक्टिस। फिर दोबारा इतनी मुश्किल एक्सरसाइज, आयन स्पेसिफाई करें, पॉइंट आउट करें, अल इस्मा इसम फेल हरफी मा यली। आगे जितने सेंटेंसेस इसमें इसम फेल हर्फ को आपने बताना है। अब देखें इसमें क्या आपको करवाऊं मैं, आप खुद करने वाली है, थोड़े से कर लेते बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। खराजा क्या है, रेड में मैं फेल कर देती हूँ, ब्लू में क्या करेंगे, इसम। अल मुदरिस क्या है, इसम, अलिफ लाम आ रहा है। वाव, वाव क्या है, वाव भी तो देखना है ना, हर्फ। तो ये तीन किस्म के कलिमात इस्तेमाल होते हैं कुरान में, अरबी में, बस तीन टाइप ऑफ, इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अत्तुल्लाबु अलिफ लाम के साथ है तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, ये इसम है। मिन बताएं क्या है, मिन हर्फ। अल फसलू क्या है, अल फसली, मिन अल फसली इसम। इसी तरह आपने करना है। सीन, सीन बताएं क्या है, सीन शुरू में ये हर्फ। अजहबू, अजहबू फेल, लेकिन कौन सा फेल है, फेल मुदारे। इला, इला क्या है, हर्फ। अल मल अबी, अल मल अलिफ लाम आ गया तो आंखें बंद करके बोल दे इसम। हाँ, बादा क्या है, बादा, वादा इसम है ज़र्फ, लेकिन इसम की टाइप है ना वो, ठीक है। अदरसी अलिफ लाम वाला इसम, लेसन, समझ आई। इस तरह आपने ना, आप भी कलर ले लीजिएगा तो इस तरह कलर कर सकते हैं या पेंसिल से करेंगे इसको। हाँ, जमीर आएगी तो उसको भी अलग से देखना है। यहाँ देखे फाहिम तू, अब ये पूरा है ना, ये तो जुमला फेल है, तो अब इसमें आपने अगर स्पेसिफाई करना है तो पहले आप बोलेंगे फाहिम फेल, और तू को क्या बोलेंगे, इसम। तू इसम जमीर है ना, इसम की टाइप्स हैं डिफरेंट, ठीक है, लेकिन जमीर को अलग से बताना है, ये नहीं कि पूरे को बोल दे फेल, जमीर तो इसम है साथ। और नाम हर्फ है, हर्फ जवाब। सो इंटरेस्टिंग, इसको आप सारी को खुद कर लें, इसमें अब मैं इस पे टाइम नहीं लगाना चाहती क्योंकि ये इजी है बहुत ज्यादा। तो इसमें फेल, इसम और हर्फ आपने हाईलाइट करना और जरूर करना है। अच्छा, नंबर 11, अलाई अल्लाती, ये क्या, you have already learned the use of allati, note this
that allai is the same as allati. یہ ایکچولی ابھی کر چکے ہم لوگ. دیکھیں الطالباتو اللاتی یا اللائی خرجنا من الفصل الآنا من الفلبینی. اسٹوڈنٹ وہ نکلی ہیں کلاس روم سے ابھی فلپائن سے. ٹھیک ہے. اب یہاں دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دونوں اسم موصول ہیں. دو مختلف قسم کے ورڈز استعمال ہوتے ہیں معنی کے اعتبار سے دونوں سیم ہیں. الذین کی مؤنث ہے جمع میں استعمال ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے بعد صلہ آتا ہے. نمبر 12 تعمل ما یلی. اب آپ کے نا حرف علت والے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اس لیے ڈاکٹر صاحب آپ کو انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ غور کریں. حامدن قال حامد اس نے کہا. اب ظاہر ہے یہ اسی طرح نا کہ حامدن کو مبتدا بنا سکتے ہیں اور آگے پھر یہ جملہ حامدن کی خبر. لیکن یہاں غور کرنے کی چیز جو نا اس کے نظارے ہوا کی ضمیر غور کرنے کی چیز کیا ہے. یہ معطل فعل یہ کوئی انالیسز نہیں کرنا اس کی ضرورت یہ آپ کو آلریڈی آتا ہے. تو یہاں دیکھیں قالا قاف بیچ میں الف اور لام. الف کبھی بھی روٹ ورڈ نہیں ہوتا. یہ الف جہاں بھی آپ کو نظر آپ سمجھ جائیں کہ چینج ہوا ہوا یہ یا تو واو سے یا سے. تو اب یہاں پہ کس سے چینج ہوا ہوا ہے؟ واو سے. تو حقیقت میں یہ کیا تھا؟ قاف واو لام. تو یہ تھا قولا قالا قولا اس طرح. ٹھیک. تو قالا بن گیا. اب یہاں دیکھیں قاما سیم اسی طرح. تو یہ کیا تھا اس میں اصل میں کیا تھا؟ قاواما. ٹھیک. زارا زارا یا زیرو. تو یہ کیا تھا؟ زا یا را اس کا روٹ ورڈ نا. ٹھیک ہے. یا الف سے چینج ہو گیا. تو اب اس کے بعد اگر انتا کا سیگا دیکھیے تو ہوا کا سیگا نا. ٹھیک ہے. کالا اس نے کہا تم نے کہا. انتا قلتا تو یہاں تو واو غائب ہو گیا کہاں چلا گیا؟ حذف ہو گیا. ٹھیک. میں نے ابھی بتایا تھا نا وہاں پہ کیونکہ دو ساکن ہیں. اس میں بھی دیکھیں انا قلتو نحنو قلنا 7 ضمائر لگے ہوئے ہیں. تو یہ اس میں سے واو حذف ہو گیا ہے 2 روٹ لیٹر رہ گئے. یہاں دیکھیں کاما سے انتا کمتا انا کمتو نحنو کمنا. اور دوسرا پوائنٹ یہاں دیکھیں یہاں پہ دمہ آ گیا. یہ یہاں فتح تھا. کیوں؟ حالانکہ ماضی کا سیگا ہے. یہ رول ہے. اب میں ابھی نہیں سمجھاؤں گی آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتی. جب انشاءاللہ تعالی آپ اس پہ پہنچیں گے جب اس کے ٹاپک کے اوپر تو پھر وہاں پہ میں آپ کو یہ اچھی طرح سے بہت زیادہ ڈیٹیل سے آپ کریں گے ایک ایک سیگے کو الگ الگ انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ ہے ہی بہت مزے کا. ان کو کر کے آپ کو اچھا بھی لگے گا. اوکے آگے دیکھیں زارا سے. اب آپ نے اسی پیٹرن پہ بتانا ہے زارا کو ادھر کیسے لکھوں میں. کاما کالا کا تو یہاں لکھا گیا نا. تو انتا کے ساتھ کیسے لکھوں زارا کو؟ یاد رکھیں یہ فا کلمہ ہے نا یہ قاف. تو یہ فا کلمہ یہ ہے. تو اب کیا کریں گے اس کے اوپر کیا لگے گا؟ دمہ. ٹھیک ہے. اور الف حذف ہو جائے گا. یہ را آ گیا اس کے اوپر سکون. زرتا زرتا. ٹھیک ہے. انا اور ظاہر ضمیر چینج ہو جائے گی باقی سیم. زرتو نحنو زرنا. تو یہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں رہے گا. اب یہ اس کا استعمال کیا ہوگا پھر وہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اوکے جی نیو کلمات آپ کے یہاں آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ. اینڈ پہ اس کے میننگ بھی لکھے ہوئے ہیں. پوائنٹ ٹو ریممبر دیکھ لیں. اس لیسن میں کیا کیا پڑھا؟ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ لم. دا یوز آف لم. اٹ از نیگیٹو پارٹیکل. اٹ از یوز ود دا مضارع. اٹ برنگ اباؤٹ 2 چینجز. کیا 2 چینجز آتی ہیں؟ اٹ ٹرن دا مضارع انٹو ماضی ان دا میننگ. معنی میں اس کو ماضی میں لے جاتا ہے یعنی قلبن. چینج دا مضارع فرام مرفوع ٹو مجزوم. تیسرا جو ہے نا نفی کا معنی یہاں انہوں نے چینج کے اعتبار سے لکھا لیکن یہ تو خود نفی ہے نا. تو وہ 3 قسم کے ہوگی نا اس میں بات ہے. نیگیٹو پارٹیکل کہہ دیا نا تو نفی کا معنی. اور دوسری معنی جو چینج آتی ہے کہ ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے یعنی قلبن. اور تیسرا مجزوم جزم دیتا ہے. تو لم یذهب یذهب سے ہی گو سے لم یذهب ہی ڈڈ ناٹ گو. ڈڈ ناٹ گو ماضی کا میننگ. بس
پھر اس کے بعد نیچے دوبارہ سے اس کی سارے مجزوم کی علامات کے ساتھ گردان ہے، 5 in your pocket اور مبنی اور سب، یہ آلریڈی آپ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ، سارے یہ آپ کے سیم سینٹینسز جو آپ کر چکے ہیں. پھر لمحہ یہ آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں نئے جو سینٹینسز ہیں. لمحہ، لمحہ it is also a negative particle and is used with the مضارع. it act exactly like lam, it means not yet. باقی چیزوں میں سیم اسی طرح کرتا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے نوٹ کریں not yet کا میننگ ہے کہ ابھی تک نہیں. وہ میں آپ کو بتا چکی، اور یہی ایگزامپلز آپ نے نوٹس میں بھی کی ہیں، اور آیت بھی وہی والی ہے، ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان ان کے دلوں میں. پھر یہی بات انہوں نے سمجھائی ہے کہ جب آپ نے جواب دینا ہے تو خالی لمحہ کہہ سکتے ہیں، ورب کو حذف کر سکتے ہیں. اخرجت طلاب تو خالی کہہ دیں لمحہ، ٹھیک ہے، پورا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر پارٹ آف سپیچ عربی زبان میں کتنی ہیں؟ 3. کیا کیا؟ اسم، فعل، حرف. تو یہ آپ الحمدللہ ریوائز ہو گیا آپ کا بگننگ کا لیسن. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، نومینل اینڈ وربل سینٹینس. یہ آپ وہ کہہ رہے ہیں دس ہیز بین ایکسپلینڈ ان بک 3. مہلن مینز سلولی، پلیز ڈونٹ ہری. تو یہ خاص قسم کا ورڈ ہے. ما اندی قلم ولا کتاب، آئی ہیو نیدر پین نور بک. جب آپ نے اس طرح کہنا ہے نا تو ما اندی میرے پاس نہیں ہے قلم، تو حرف نفی ما استعمال ہوگا، اور نہ ہی بک، تو پھر ما دوبارہ نہیں ہوگا، پھر لا استعمال ہوگا. نوٹ کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے. ولا کتابن، تو میرے پاس قلم نہیں ہے، یہ تو ایک سٹیٹمنٹ، اور نہ ہی کتاب، تو پھر لا آئے گا، ریپیٹ میں لا آئے گا. اسی طرح یہ دیکھیں ما فی الثلاجتی ماؤن ولا اسیرن، دیر از نیدر واٹر نور جوس ان دا فریج. ٹھیک کہ فریج میں کیا ہے؟ پانی نہیں ہے اور نہ ہی جوس ہے. ما فی جیبی ریال ولا قرشن، دیر از نیدر ریال نور کرش ان مائی پاکٹ. کرش بولتے ہیں چینج کو، پینیز وغیرہ نا. تو یہاں ایک خاص قسم کا انداز بتایا گیا عربی میں. یہ آپ کے سامنے سارے نیو ورڈز آ گئے، یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکی. الحمدللہ لیسن نمبر 1 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، اور اس میں آپ نے ماشاءاللہ دونوں لم اور لمحہ کو اور سارے رول پڑھ لیے. آئی ہوپ سو سمجھ آ گئے. بتائیں آپ فہمتن، کیا آپ سب کو سمجھ آ گیا؟ جواب دیں، بولیں بولیں، کیا کہیں گے؟ فہمنا. متکلم کا صیغہ سب کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے نا. بولیں فہمنا، بول لیں ضرور. چلیں اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ لیسن پہ. یہ تو الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا. الدرس الثانی، لیسن نمبر 2. لیسن نمبر 2، اس میں تو کوئی لیسن نہیں نظر آ رہا، کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں، بس ختم، ایک پیج کا لیسن. سو انٹرسٹنگ نہیں؟ اوکے. یہاں دیکھیں، حالات المضارع الثلاث، مضارع کے حالات 3 ہیں. حالات کا کیا مطلب؟ کنڈیشنز. مضارع کی 3 کنڈیشن ہے، ظاہر ہے اعراب کے اعتبار سے ہوں گی نا. اب نوٹ کریں یہاں پہ، سب سے پہلے دیکھیں مضارع مرفوع. اب یہاں پہ نا چونکہ مجزوم اور منصوب دونوں آپ نے پڑھ لی ہے نا، تو یہاں ایک تھوڑا سا اوورآل ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں. یہ ہو گیا مضارع مرفوع. المضارع المنصوب، منصوب حالت، اور تھرڈ کیا ہے؟ المضارع المجزوم. تو تینوں کو اکٹھا لائن میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا، اور پھر وہاں یہاں بھی دیکھیں، اب یہاں ترتیب سے گردان کو کیا ہے. ٹھیک ہے، تثنیہ نہیں ہے اس میں، یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کیونکہ ظاہر تثنیہ الگ سے استعمال ہوتا ہے. حامدن یذہبو مرفوع ضمہ کی علامت، لن یذہبا فتح کس کی علامت؟ منصوب کی علامت، اور لاسٹ دیکھیں لم یذہب جزم کی علامت. تو یہ سارا لائن میں آپ کو اکٹھا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ بہت اچھا ہے لیسن کی یہ جو گردان ہے، اس کو غور کریں جن کو ابھی تک مضارع میں کنفیوژن ہے. یہ جو ضمہ فتح سکون ہے نا، یہ جزم کی علامت، یہ سارے 5 in your pocket میں. اب ان کو اگر یہاں دیکھیں، یہ جزم کی علامت
5 in your pocket کے جتنے بھی سیگے نا سب میں اب سیم ہے، سب کو ریپیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو 5 in your pocket میں. اب آ جائیں نون والے سیگے، تو نون والے سیگوں میں دیکھیں یذہبون، نون موجود ہے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ رفع کی. اور یہ دیکھیں یہاں لن یذہبو، یہاں نون نہیں ہے، کہاں ہے نون؟ نہیں ہے نا، تو پھر یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کس کی علامت ہے؟ جی نصب کی، نون کا حذف ہونا. اور یہاں بھی نون نہیں ہے، لیکن دونوں میں نون نہیں ہے، لیکن یہاں ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مجزوم ہے، منصوب ہے، اور یہاں مجزوم ہے ین سے. یہاں یہ جو لن ہے اور وہاں پہ کیا ہے لم، یہ مجزوم ہے اور یہ، تو دونوں کو کہتے ہوئے آپ نے یہی کہنا ہے. اس کے بھی لم یذہبو کو بولیں گے یذہبو فعل مضارع مجزوم بحذف نون، اور یہاں یہ علامت ہے. لن یذہبو میں فعل مضارع منصوب بحذف نون، اور جو مبنی ہے نوٹ کیا لن یذہبنا لم یذہبنا. اب یہاں پہ لن کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے لیکن فی محلی نصب، اور وہاں پہ لم کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مجزوم ہے. یہ بس علامات کی بات ہے. رفع کی علامت دمہ، نون والے میں نون، یہاں بھی دمہ مونس میں، اور یہاں کیا ہے؟ مبنی فی محلی رفع، یہ علامت ہے. اور لن میں کیا ہے بتائیں؟ نصب کی علامت یہ فتح، یہاں پہ حذف نون. مبنی میں کیا بولیں گے آپ؟ فی محلی نصب. جزم کی علامت سکون، یہاں پہ کیا ہے؟ جزم کی علامت حذف نون. اور لاسٹ والے میں کیا بولوں؟ فی محلی جزم. تثنیہ کے صیغے نون والے ہوتے ہیں سارے کے سارے. اب جیسے میں نے یہ تھوڑا سا لکھا ہے نا، آپ اس کو تفصیل سے اس کے اوپر لکھیں، اور اس میں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، علامات لکھیں نا. تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے نا، دس از a revision lesson, it gives a complete picture of the 3 moods of the مضارع. حالت کا مطلب moods، انگلش میں اس کو یہ بولتے ہیں دا مرفوع، دا منصوب اینڈ دا مجزوم. تو یہ آپ کا تھا لیسن نمبر 2. 2 لیسن تو پڑھ لیا ایک کلاس میں، تیسرے پہ چلے؟ بالکل چلتے ہیں.